السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو دورہ قرآن، دورہ ترتیل القرآن میں خوش آمدید کہ آپ تکمیل پروگرام میں شامل ہوئے اور دعا کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، اس کی توفیق، اس کی رحمت، اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہی تمام نیک کام سر انجام پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے چن لے، ہم سب کو دین کے بہترین کاموں کے لیے چن لے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا جو دعا کا پروگرام ہے، جو کہ ہم نے ترتیل القرآن رمضان اسپیشل پروگرام جو تھا وہ سٹارٹ کیا تھا۔ الحمدللہ ہمارا یہ ترتیل کا پروگرام مکمل ہوا۔ ہم سب نے مل کر جو ہے وہ دورہ قرآن کو پڑھا، اس کو سیکھا، اس کے رولز کو دیکھا، مائنر سے رولز کو ہم نے دیکھا، اور اس سے آپ سب میں جو کہ تجوید کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے تھے ان میں شوق پیدا ہوا کہ ہم تجوید کو سیکھے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً آپ سب بہت شوق اور ذوق کے ساتھ اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سارا سال چلتا رہے اور ہم سارا سال قرآن کو سناتے رہیں۔ بہت اچھا آپ سب کا یہ مائنڈ اور یہ بہت اچھی آپ سب کی خواہش ہے، وش ہے، لیکن ایک چیز آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا یہاں پروگرام میں ہی ضروری ہے، کیونکہ پرسنل میسیجز پر اور ہر ایک کو پرسنل جواب دینے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب کی جو ہے وہ آپ سب کے لیے، آپ سب کو بتانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہاں پر اس بات کو کیا جائے کہ ترتیل کا پروگرام ہم سارا سال تو کریں انشاءاللہ، لیکن ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں تجوید کے رولز نہیں آئیں گے، جب تک ہم تجوید کے اصولوں کو نہیں سیکھیں گے، ہم تجوید سے قرآن ترتیل سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ کو میتھمیٹکس میں کوئی سوال کو یعنی کوسچن کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک ایکویشن بنا کر دے دی گئی ہے جس میں کہ پلس بھی ہے، مائنس بھی ہے، ڈیوائڈ بھی کرنا ہے اور ملٹیپلائی بھی کرنا ہے۔ آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں، آپ نے اس چاروں چیزوں کے ساتھ ایکویشن کو سولو کرنا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم پلس کیسے ہوتا ہے، مائنس کیسے ہوتا ہے، ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے، اور آپ نے ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ٹیچر کیا کرتا ہے، آپ کو پلس کا طریقہ بتاتا ہے، پھر مائنس کا بھی طریقہ بتاتا ہے، پھر ملٹیپلائی کا بھی بتاتا ہے، ڈیوائڈ کا بھی بتاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ہی ایکویشن میں اکٹھی ہو جائیں تب آپ کو یہ بھی پروسیس بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کس چیز کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو یہ میتھڈ پتا چل جاتا ہے تو آپ کے سامنے دنیا جہان کا کوئی بھی کوسچن لا کے رکھ دیں، کوئی بھی عبارت آپ کے سامنے موجود ہو تو آپ اس ایکویشن کو حل کر لیں گی، آپ اس کا جو ہے وہ آنسر نکال لیں گی۔ لیکن اگر آپ کو صرف ایک سوال حل کر کے دے دیں، دو سوال حل کر کے دے دیں، تین دے دیں، کتنے سوال حل کر کے دیں گے آپ ان کو رٹا لگا لیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر اس سوال کا یہ جواب ہے، یہاں پر اس جمع کو کرنے سے یہ آنسر آتا ہے، تو آپ ان 4-5 سوالوں کو رٹے لگا لیں گی۔ لیکن آپ کو اگر نئی ایکویشن را کے سامنے رکھ دی جائے تو آپ جب تک آپ کو میتھڈ نہیں معلوم تب تک آپ اس کو ایکویشن کو حل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جمع کیسے کرنا ہے، مائنس کیسے کرنا ہے، اور ضرب کیسے دینی ہے، تقسیم کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، تو آپ اس کے ان 5 سوالوں کے علاوہ کوئی ایکویشن حل بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ اس قرآن کی تجوید کو لے سکتے ہیں کہ قرآن کی تجوید کے رولز کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو آپ پورا کا پورا قرآن، احادیث، کوئی بھی عربک کے ورڈز تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پھر جو ہے وہ غلطیاں بھی نہیں ہوں گی، اور بہت کم حد تک غلطیاں ہوں گی، جو غلطیاں ہوں گی ان کی کریکشن ہو جایا کریں گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کہیں نہ کہیں تجوید کو سیکھنے میں انرول کریں، اپنے آپ کو ایڈمیشنز لیں اور تجوید کو بہترین انداز میں سیکھیں، اور پھر ترتیل کو خوبصورت انداز میں پڑھیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب اطہر پر یہ کلام پاک اترا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت ساری کامیابیوں سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں ہم اپنی دعا کی طرف انشاءاللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن كل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء تراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحذيف كلمة أو مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات العذاب فاغفر لنا
فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان، وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير محمد وازهر نطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، وأسعدنا بسعادة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، ونجنا من النيران بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الجنة رفيقا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وأدفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم إنا تقربنا إليك بتلاوة كتابك. اللهم أدخلنا بالقرآن، اللهم نجنا بالقرآن. अल्लाह, हमने तेरे कुरान की, कलाम पाक की तिलावत फरमाई। या अल्लाह, हमने ये जो छोटी सी टूटी फूटी सी कोशिशें की, या अल्लाह इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाना। या अल्लाह, जिन सिस्टर्स ने इस कोशिश में साथ दिया, या अल्लाह तमाम इंचार्जेस
جنہوں نے قرآن کو سنا، یا اللہ تمام طالبات جنہوں نے قرآن کو پڑھا، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمانا۔ یا اللہ قرآن کے پڑھنے میں کوئی بھی غلطیاں، کوتاہیاں، کوئی سننے میں غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہوں تو یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں عفو و درگزر فرما کے قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ ہمارے اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کے سائے کر دے۔ یا اللہ اس قرآن کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمارے سینوں کو روشن کر دے، اس قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو بھی قرآن کے ذریعے سے مزین فرما دے۔ وادخلنا الجنت بالقرآن۔ یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یا اللہ پلسرات کے رستے پہ اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بننے کی توفیق دینا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنانا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا دوست بنا دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی دوست بنا دے، آخرت میں بھی دوست بنا دے۔ یا اللہ کوئی بھی کام کرنے کی ہم میں صلاحیت نہیں، ہم میں طاقت نہیں۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ ہم گناہوں میں لدے پڑے ہیں۔ یا اللہ کوئی کام تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یا اللہ کوئی نیکی کی توفیق تیرے بغیر، تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یا اللہ ہر نیکی، ہر نیک عمل، ہر نیک کام، ہر دین کی سربلندی کا کام یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے اس توفیق کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیری دین کی سربلندی کے لیے ہم تیرے سے توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے نظر خم کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت میں ڈھال دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے تمام علوم سے واقف کروا دے۔ یا اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کے ساتھ منور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ہر زندگی کے ہر پہلو میں قرآن کا حکم ہو۔ یا اللہ ہم ہر پہلو میں قرآن کے احکامات کو مان کے چلیں۔ یا اللہ ہمارے گھرانوں میں بھی قرآن کے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھرانوں کو بھی قرآن کے نور سے منور کر دے۔ ہم سب کے سینوں میں قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے قوت حافظہ کو تیز کر دے۔ یا اللہ جتنے لوگ حفظ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ ان تمام کی نیک خواہشوں کو قبول و منظور فرما، ان کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بچے حفاظ کرام بن چکے، یا اللہ جو بچے حفظ کر چکے، یا اللہ انہیں اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی، اس کو پڑھتے رہنے کی، پڑھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں سے کبھی نہ بھولنے دینا۔ یا اللہ جو پڑھ چکے، جو حفظ کر چکے، انہیں حفظ یاد رکھنے کی، انہیں حفظ کرتے رہنے کی، پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے اس قرآن کو حجت بنا دے، اس قرآن کو دنیا کا بھی ساتھی بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دے، حشر کا ساتھی بنا دے، قیامت کے دن کا ساتھی بنا دے، پل صراط پہ چلنے کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے بہترین ساتھی کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا یہ ساتھی ہمارے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق دیے رکھنا، قرآن کو بہترین پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق دیے رکھنا۔ یا اللہ ہماری زبانوں سے ہمیشہ قرآن کے الفاظ کو جاری رکھنا۔ یا اللہ جن لوگوں کو قرآن کے پڑھنے میں اٹکن ہوتی ہے، یا اللہ جن لوگوں کو تجوید کے اصولوں کو یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ٹوٹی پھوٹی تلاوتوں کو نہ دیکھ، ہمارے شوق اور ذوق کو دیکھ،
ہم سب تیرے لیے شوق اور ذوق رکھتے ہیں، تیرا کلام بہترین انداز میں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ یا اللہ اس شوق کی نسبت یا اللہ ہم سب کی زبانوں پر قرآن کو بہترین انداز میں جاری کر دے۔ یا اللہ اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ یا اللہ عربی لب و لہجے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ قرآن کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہنسی خوشی قبول کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ من چاہی زندگی گزار چکے، رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی سانسیں باقی ہیں ہر سانس کو اپنے لیے چن لے، اپنی محبت کے لیے چن لے۔ یا اللہ جتنی بھی سانسیں باقی ہیں، جتنے بھی زندگی کے لمحات باقی ہیں، ان سب لمحات میں ہمیں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ کسی لمحہ ہمیں قرآن سے، تیرے ذکر سے غافل نہ ہونے دینا۔ یا اللہ دنیا کی محبتوں سے بچانا۔ یا اللہ دنیا کی محبتوں سے بچا کر اپنی محبت میں ڈال دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈال دے، اسلام کی محبت میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جو تیرا حکم سنے اور فوراً عمل کریں۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جو ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جو نیک بندوں میں، تو انہیں نیک بندوں میں شمار کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے مقربین میں ہمیں شامل فرما، محسنین میں شامل فرما، شاکرین میں شامل فرما، صابرین میں شامل فرما۔ یا اللہ جیسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سناتا ہے، ہمیں بھی جنت کی بشارتیں دینا، ہمیں بھی جنت کی خوشخبریاں دینا۔ یا اللہ ہماری زندگی کے، آخرت کے تمام معاملات کو آسان کرنا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان کرنا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، اقارب سب کو ان لوگوں میں شامل فرمانا جنہیں تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم ادخلنا الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک ان ادخلنا الجنت الفردوس۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من التوابین والمستغفرین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنانا، استغفار کرنے والوں میں بنانا، یا اللہ گناہوں سے بچنے والوں میں بنانا۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ اگر کل کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی، یا اللہ اس ساری رات کی برکتیں، رحمتیں ہم سب پر نازل فرمانا۔ جو عبادتیں کی ان کو قبول فرمانا، جو نہیں کر سکے یا اللہ ان کا بھی اجر و ثواب فرمانا۔ یا اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے خزانوں سے کچھ کمی نہیں ہے۔ یا اللہ اگر تو ہمیں نواز بھی دے، ہم سب کو نواز دے، تو تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے، ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ جس جہاں جس گھر میں یا اللہ لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں ہیں، یا اللہ بد سلوکیاں ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کا سائے کر دے۔ یا اللہ جس نے مجھے جب بھی دعا کے لیے کہا اور میں نہ کر سکی اور یا کر سکی، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو، ان کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمانا، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا۔ یا اللہ اولاد کی نعمت سے کسی کو محروم نہ رکھنا، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا، صحت تندرستی اور عافیت والی زندگی والی اولاد عطا فرمانا۔ یا اللہ جنہیں اولاد عطا فرمائی، یا اللہ انہیں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، نیک بنانا، ماں باپ کے فرما بردار بنانا، دین کے رستے پہ چلانا، دین کے لیے چن لینا۔ یا اللہ تیرے حکموں پر چل کر یا اللہ جنت الفردوس کا آسان کر دینا۔ یا اللہ صراط مستقیم کا رستہ آسان کرنا، قبر کی سختی سے بچانا، حشر کی گرمی سے بچانا۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہر قسم کے بدعات سے بچانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قیامت کے دن دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے چہرے قیامت کے دن نور سے روشن ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے چہرے قیامت کے دن خوشباش ہوں گے۔
کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ قیامت کے دن ہمیں کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی غم نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمانا۔ یا اللہ جو والدین حیات ہیں ان کو صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہمیشہ دین کے کام کرواتے رہنا، ہر قسم کی ریاکاری سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچانا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے ازواج کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، یا اللہ ہم سب دینی ساتھیوں کو، یا اللہ ہر قسم کی برائی سے بچانا، ہر قسم کے جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، حسد، ہر قسم کی برائی سے، نفاق سے بچانا۔ یا اللہ ہر قسم کی منافقت سے بچانا۔ یا اللہ منافق قیامت کے دن، یا اللہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یا اللہ اس نوبت سے بچانا، منافقت سے بچانا، ہمیں حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں حق اور سچ واضح طور پر بولنے کی توفیق عطا فرمانا، حق اور سچ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا جو ہمارے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ یا اللہ دو چہروں والے لوگوں سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھانا اور باطل کو باطل دکھانا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا کر اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھانا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے جادو، جنات، حسد اور بری نظر، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے، شیطان کے شر سے دور رکھنا، ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہمیں تو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ تو اپنے رحم و کرم والے معاملے فرما دے۔ یا اللہ تو بہترین معاملات کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں تیری حکمتیں کرنے کی بھی، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو تیری حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کر دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوتوں سے روشن، قرآن کی تلاوتوں سے گونجنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر لمحہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت گونجے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے ناچ گانوں کو، یا اللہ فلموں ڈراموں کو، یا اللہ ہر قسم کی برائی کو ہمارے گھروں سے نکال دے۔ شیطان کے ہر قسم کے جال سے ہمیں بچانا، ہمارے بچوں کو ہر قسم کے جال سے بچانا۔ یا اللہ جس نے بھی جو بھی دعا کے لیے کہا، ان تمام کی تمام نیک اور جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ جن گھروں میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، یا اللہ اتفاق نہیں ہے، یا اللہ بدسلوکی ہے، یا لڑائی جھگڑے ہیں، یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کے درمیان، یا اللہ تمام ازواج کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اتفاق، محبت اور پیار قائم کر دے۔ یا اللہ ماں اور بیٹے کے درمیان اتفاق، محبت اور پیار قائم کر دے۔ ماں اور بیٹی کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، یا اللہ تمام رشتوں کے درمیان اتفاق، محبت اور سلوک، اتفاق پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ کر یا اللہ نیک بنا دے۔ یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہم صدق اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ یا اللہ ہم تجھ سے اعلیٰ جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب جب تیرے پاس آئیں تو ہماری اچھی مہمانی کرنا۔ یا اللہ یہ ہمارا مل بیٹھ کر دعا کرنا قبول فرمانا، جو قرآن ہم نے پڑھا اس کو قبول فرمانا، ان محنتوں کو، ان کوششوں کو ضائع نہ ہونے دینا۔ یا اللہ ان محنتوں کو، کوششوں کو مزید پروان چڑھانا۔ یا اللہ جن انچارجز نے، جن ساتھیوں نے میرے ساتھ اس دورہ کو مکمل کرنے کے لیے ساتھ دیا، یا اللہ ان کے اوقات میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو دین کے رستے پر چلا دے۔ یا اللہ ہم سب کو
نیک اعمال، مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اس توفیق کو یا اللہ ہم سے چھین نہ لینا. یا مقلب القلوبی ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ ہمارے اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. یا مصرف القلوب ثبت، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا. یا اللہ اگر ہم گمراہی کے راستے پر جانے لگے، ہاتھ تھام کر ہمیں واپس لے آنا. ہمیں ہر لمحہ تیرے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کا رزق مانگتے ہیں، حلال طیب رزق مانگتے ہیں. یا اللہ نیک اولاد بھی رزق ہے. یا اللہ علم کا حاصل کرنا رزق ہے، قرآن کی تلاوت کا کرنا رزق ہے. یا اللہ مال و دولت، یا اللہ ایسی مال و دولت جس سے ہم تیرے دین کا کام کر سکیں رزق ہے. یا اللہ حلال طیب روزی رزق ہے. یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کے رزق کا سوال کرتے ہیں، ہمیں حلال طیب رزق عطا فرما. یا اللہ اپنے خزانوں سے ذرا بھی ہمیں کمی نہ ہونے دینا، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ یہ ہاتھ دینے والوں میں رکھنا، لینے والوں میں نہ رکھنا، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے ہی محتاج اچھے ہیں. ہم تیرے در پہ آتے ہیں، تو نے ٹھکرا دیا تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ اگر تو نے ٹھکرا دیا تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں کبھی نہ ٹھکرانا. یا اللہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، یا اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ کے ہمیں توبہ کی توفیق دے دینا. یا اللہ ہمیں کبھی ہم سے دور نہ ہونا. یا اللہ ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، تیری محبت پانا چاہتے ہیں. اپنی محبت عطا فرما، اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو پکے اور سچے مسلمان بنا دے. یا اللہ دین پر قائم رہنے والے بنا دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے نقصان سے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہر قسم کے قحط سے، ہر قسم کے ظلم و ستم سے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اسلام کا بول بالا فرما دے. یا اللہ پاکستان کے لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرما. ٹک ٹاک اور فضولیات کو چھوڑ کر قرآن کے رستے پہ لگا. یا اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ دنیا بھر میں تیرا کلام پاک پڑھا سکے. اتنی توفیق عطا فرما کہ دنیا کے کونے کونے تک تیرا کلام سکھا سکے. یا اللہ ہماری نیک اور جائز خواہشات کو قبول فرما دے. یا اللہ اس نیک خواہش کو قبول و منظور فرما دے. یا اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں عطا فرما دے، اوقات میں برکت عطا فرما دے، اخلاق کو مزین فرما دے، بہترین اخلاق فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ جس جس کے دل میں جو جو خواہشات، جو جو دعائیں ہیں، یا اللہ جو اس وقت ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو نہیں یہاں پر موجود اور جو موجود ہے، یا اللہ سب کی نیک اور جائز خواہشات کو قبول و منظور فرما کر اپنی بارگاہ میں یا اللہ احسن درجے پر قبول فرمانا. یا اللہ قرآن کے ہر حرف کا یا اللہ بہترین اجر عطا فرمانا. یا اللہ اس کوششوں کو، ان محنتوں کو قبول فرمانا. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.